مختصر حمد و صلات کے بعد ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد میں پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمے لگائی ہے وہ تو ہم کرنے سے قاصر ہیں، جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ روزی اور روٹی کمانا یہ انسان کی ذمہ داری نہیں، یہ اس کا نصیب ہے جو اللہ نے زمین و آسمان بننے سے پہلے لکھ دیا تھا، اور جو اللہ نے لکھ دیا تھا وہ اسے عطا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پہ جو بھی چلنے پھرنے والی چیز ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہ، کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جو اللہ نے لکھا ہے نا، جب تک وہ کھا نہ لے اسے موت نہیں آئے گی، اور جو لکھ دیا وہ دینا اللہ کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب اس رزق کے پیچھے ہم دن رات مارے مارے پھرتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں، جھوٹ فراڈ اور اللہ سے دوری، اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لی ہوئی ہے اس رزق کے لیے، جو کہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ نے ہمارے ذمے کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ کلمہ پڑھنا، اللہ کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی حصے دار نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو اس آدمی پہ عائد ہوتی ہے، اس انسان پہ عائد ہوتی ہے، بندے پہ عائد ہوتی ہے، وہ ہے نماز، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان۔ اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ دیگر عوامل ہیں۔ تو پتہ چلا کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اولین ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان آخر کلامہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ، آخری وصیت یہ تھی کہ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور جو تمہارے غلام ہے ان کا خیال کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حدیث ہے، وہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وفات کے وقت
الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. تو آپ دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمیں یہ درس دے کے گئے کہ نماز کا خیال کرنا، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ ایسا عظیم فریضہ ہے کہ باقی ساری چیزیں اللہ نے زمین پر فرض کی، جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بطور تحفہ نماز عطا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے کیا تحفہ لے کر گئے تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری قولی فعلی بدنی تمام عبادات تیرے لیے ہیں، میرے جسم کا تو مالک ہے اور کوئی نہیں. اللہ تیرے سامنے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. اور اللہ نے اپنے نبی کو 3 تحفے دیے تھے. آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ آخری 2 آیتیں، اور نماز 5 وقت کی، اور اہل توحید کی بخشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان پہ گیا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، اللہ نے جو مجھے وحی کرنی تھی وہ کر دی. اس کے بعد فرض اللہ علیہ علی امتی 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلہ، اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی. کتنی؟ 50. جب فرض ہو گئی تو میں واپس آیا، فنزلت الی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا. آپ نے پوچھا، یا محمد ما فرض ربک علی امتک، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ نے 50 نمازیں فرض کر دی ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر ترس کھایا، فرمایا ان امتک لا یطیقون ذلک، تیری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی. قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم، میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے، ان کے امتحان لے لیا ہے، یہ کمزور ہیں. ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، آپ اللہ کے پاس جائیں اور اللہ سے تخفیف کا سوال کریں کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم کر دیں. آقا فرماتے ہیں میں پھر اللہ کے پاس چلا گیا، فحط عنی 5، اللہ نے 5 نمازیں چھوڑ دی. فرمایا 45 پڑھ لو. پھر آیا، پھر مجھے انہوں نے واپس بھیج دیا. آپ فلم ازل بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ علیہ السلام، میں مسلسل آتا جاتا رہا، اللہ 5 کم کرتے رہے. جب آخری 5 رہ گئیں تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، انہن 5 صلوات فی کل و لیلہ، فرمایا محمد وہ 5 نمازیں ہیں، ایک دن اور رات میں آپ نے پڑھنی ہے. لکل صلاۃ 10، ہر نماز کا ثواب 10 گنے زیادہ ملے گا. فذالک 50، وہ پڑھیں گے 5، میں ثواب دوں گا 50 کا. ہم کتنے کمتر لوگ ہیں. اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، 50 سے کم کر کے 5 کر دی، اور ہم اس سے بھی قاصر رہے. پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا لے رہے ہیں. کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے بھائیو یہ نماز فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار موقعوں پہ آپ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ حکم قرآن مجید میں نماز کے متعلق ہے. اقیم الصلاۃ، 700 مرتبہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، 700 مرتبہ. اللہ کو پتا تھا انہوں نے اس کے اندر کمزوری دکھانی ہے، غفلت کریں گے، سستی کریں گے، کاہلی سے کام لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ.